قرآن پاک کا سبق کل نہیں پڑھا ہم نے. آئی تھنک آیت نمبر 8 تک ہے، یعنی 8 سے زیادہ ہیں، 12 ہو گئی ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان مثلہم ان کی مثال، مثلہم ان کی مثال. ٹھیک ہے جی برہان بھائی، مثلہم ان کی مثال. جی حضرت. یہ حضرت مثل جو ہوگا وہ ایک حصہ ہو گیا اور ہم اس کی ضمیر آ جائے گی. جی یہ ہو جائے گا مرکب. ہاں جی مرکب ہو گیا. مرکب کون سا پھر ہوگا؟ اور مرکب حضرت غیر مفید ہوگا کیونکہ اس میں خبر معلوم نہیں ہو رہی. ہاں مرکب اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. اضافی. ٹھیک تو کہیں گے مرکب اضافی. ٹھیک ہے ٹھیک. یعنی اس میں جو پہلا یعنی جو دوسرا اور یعنی ایک حصہ دوسرے کی طرف منسوب ہو رہا ہے. منسوب ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں، ایک مثال ان کی، مثالہم مثال ان کی. کا ہوتا ہے طرح کا مثلی. کا یہ حرف جار ہے. ٹھیک ہے. کا مثلی. کا مثل الذی. الذی اس میں موصول ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. اس توقد نارا، جنہوں نے آگ کو جلایا. ٹھیک ہے جی. فلما جب اضاءت روشن کر دیا، یعنی آگ جلائی روشنی ہو گئی. ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا. ٹھیک ہے جی. جی شاہزین، ذهب کون سا سیگا؟ واحد مذکر غائب جمع، سوری جی واحد مذکر غائب. جی جی. ذهب ذهبوا. ٹھیک ہے. فلما اضاءت ما حوله. ٹھیک ہے. جب وہ روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، ما ذهب اللہ تو لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو. وَتَرَكَهُمْ اور ترکا ہم چھوڑا اللہ نے ان کو فی ظلمات اندھیریوں میں لا یبصرون نہیں دیکھتے. ترکا. ٹھیک ہے. تو یہ راشد صاحب ترکا کون سا سیگا ہے؟ جی واحد مذکر کا ہے. ہاں واحد. شاباش. ہم اس کی ضمیر منصوب ہوا. ترکا ہم، اللہ نے ان کو چھوڑا فی ظلمات اندھیری میں لا یبصرون نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے جی. اچھا. سم بکم عمیٌ کیا ہے؟ سم بکم عمیٌ، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. ٹھیک ہے. لا یرجعون لوٹنے والے نہیں ہیں. سم بکم عمیٌ، گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں. ٹھیک ہے. شاہزن ان میں کیا فرق ہے؟ گونگے، بہرے، اندھے. گونگا کسے کہتے ہیں؟ اس سمجھ بہرا. نہیں. ہاں نہیں، ان میں تینوں میں کیا فرق ہے؟ سمن بکمن عمیٌ میں کیا فرق ہے؟ جی فرق یہ ہے کہ پتہ نہیں. جی برہان بھائی آپ بتائیں. حضرت یعنی ایک تو معنی کے حساب سے فرق ہے، آپ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے الفاظ کی بناوٹ کے حساب سے. جی الفاظ کی بناوٹ کے لحاظ سے. اچھا حضرت اگر اس میں دیکھیں گے جیسے سمم جو ہے یہ آئے گا
مضاف جیسے جس کا لام اور عین اور لام صیغہ سیم ہے. اچھا نہیں نہیں نہیں، میں پوچھ رہا ہوں یہ گونگے بہرے اندھے میں کیا فرق ہے، ان کی صفات میں کیا فرق ہے؟ گونگا کسے کہتے ہیں؟ راشد صاحب شاید سمجھ گئے میرے سوال. جی راشد صاحب. جی اس سے مراد یہ ہے کہ گنگا بہرا اندھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں وہ کچھ بھی ان کے اوپر وہ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ اس چیز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے مہر لگا دی ہوئی ہے. وہ تو ہے، میں کہہ رہا ہوں گونگا کسے کہتے ہیں؟ جی گنگا تو جو بول نہ سکتا، جو بول نہ سکے. ہاں یہ میں پوچھ رہا ہوں. اچھا اور بہرا جو سن نہ سکے، سن نہ ہاں، سکے. اور اندھا جو دیکھ نہ سکے. ٹھیک دیکھنا. ہے. ٹھیک. او کسیبن، یہاں کے کسیب کا او بنا کیا کا منا ہوتا ہے تشبیہ کے لیے، جیسے کل اسد. ٹھیک ہے جی. علی کل اسد، علی شیر کی طرح ہے، کا تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. او کسیبن یہاں بارش من السماء آسمان سے موسلادھار بارش، یہ اس میں ظلمات اندھیرا ہے، ورادن کڑک ہے، برقن بجلی بھی ہے. ٹھیک ہے. یجعلون ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق، ٹھیک ہے، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کی ڈر سے. اللہ مخرج للکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، تھوڑی روشنی ہوتی ہے پھر چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یکاد البرق قریب ہے کہ برق چمک جو ہے یخطف ابصارہم ان کی بصارت لے جائے. اچانک جب وہ تیز روشنی ہوگی تو ان کی بصارت دیکھنے کی قوت لے جائے. علامہ جب بھی ادا الحم، جب بھی ادا روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے مصروف اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا جب اظلم علیہم ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ اللہ ان کی سماعت کو لے جائے، ابصارہم ان کی بصارت کو لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی راشد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کی حضرت آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، مائک کو تھوڑا قریب کر دیجیے. ٹھیک. چلے اب ہم آتے ہیں دوسری کتاب کی طرف. اچھا حضرت ایک چھوٹا سا سوال تھا یہاں پہ، یہ جو آیات ہیں 2-3 آیات جو ہم نے جیسے پڑھی ہیں، خاص طور پہ یہ سمم بکم عمیون سے یہ آگے، یہ منافقین کے لیے یا کفار کے لیے؟ منافقین کے لیے. منافقین. ٹھیک. منافقین کا جو عمل ہے نا جی اس کے لیے اندھیرا آ جاتا ہے، یعنی وہ اچھا ہی دیکھتے ہیں، کوئی فائدے مند چیز دیکھتے ہیں چل تو ادھر پڑتے آ ہیں. جاتے ہیں. صحیح. ہاں، جی یہ ٹھیک. سارا یہ جو رکوع ہے نا پورا منافقین کے بارے میں. جی ٹھیک. اچھا اب ہم، ہاں کل تو ہم نے پڑھا تھا یہ والا. ہاں یہ اور ہاں جی. ہاں جی یہ پڑھ لیا تھا یہاں اب سے. آپ جی اردو سے آپ عربی کریں گے برہان گنج. جی حاذا قلم زیدن، یہ زید کا قلم ہے، وہ میری کتاب ہے. ذالکا کتابی، یہ تمہارا دوست ہے. حاذا صدیقو کا، شاباش. ٹھیک ہے، وہ اس کا دوست ہے. ذالکا صدیقہ، ہاں شاباش. ہاں جی یہ اس کی بچی ہے. حاذہ طفلتہ، حاضری طفلۃ، شاباش بالکل. یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے. حاذا عصاہ ضعیف، عصاہ ضعیف. ازا ضعیف، اسا ضعیف. اچھا ٹھیک ہے. حاذا عصاہ ضعیف. جی سر ٹھیک ہے. اسا کہیں اسا ضعیف. اچھا عصا ضعیف. ہاں جی. ہاں جی یہ بچے کا قلم ہے. اسا ضعیف. عصا ضعیف. فن کیوں، فن کیوں؟ ہاں مضاف جی. الیہ بتائے نا. جی حضرت 2 زیریں میں نے لگائی ہیں نیچے جہاں لکھا ہے نا اپنے پاس. ہاں جی. ہاں جی یہ بچے کا قلم ہے. حاذا قلم طفل. طفل، شاباش. ہاں جی وہ بچے کی کتاب ہے. ذالکا کتاب طفل. شاباش. ہاں جی یہ بچے کی گیند ہے. حاذہ قرۃ طفل. شاباش. ہاں جی
بچہ اور بچی اور گیند. طفلن و طفلتن و قرۃن. قرۃ. قرۃن. تختی اور بلیک بورڈ. لوحن و صبورتن. قلم اور دوات. قلم و دواتن. شاباش. جی شاہسن آپ کریں دوبارہ، یہ زید کا کلر ہے. آپ شروع سے کریں اس کو اردو سے عربی. شروع سے جی جی. یہ زید قلم ہے، یہ زید قلم ہے. ھذا قلم زید، وہ میری کتاب ہے، وہ میری کتاب ہے. ذالک کتابی، یہ تمہارا دوست ہے. ھذا ھذا دوست. جی 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 صدیق، یہ تمہارا دوست ہے. صدیق ہو، وہ اس کا دوست ہے. اچھا نہیں تمہارا، صدیق صدیقکم، وہ اس کا دوست ہے. ذالک صدیقہ، یہ اس کی بچی ہے. ھذہ، یہ اس کی بچی ہے. ھذہ طفلۃ، اور اس کی بچی ہے. یہ اس کی بچی ہے. ھذہ طفلتہ، اس کی، یہ اس کی بچی ہے. یہ اس کی بچی ہے. جی. حاضی طفلتہ. طفلتہ ہوگا نا. جی. یہ ھذہ طفلتہ، یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے. اچھا یہ ھذہ ضعیف، اساز. اساز، اچھا اساز. تو ھذا اساز ضعیف. اساز. جی جی. جی یہ بچے راشد کا صاحب آگے. جی حضرت آگے سے اپنے یہ گیند بچے کی ہے. گیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرۃ. ھذا قرۃ طفل. ھذہ قرۃ طفل. ھذہ قرۃ طفل. جی جی. اچھا. طفل و طفلۃ و قرۃ. ٹھیک ہے. تختی اور بلیک بورڈ. تختی اور بلیک بورڈ. تختی اس کو کیا؟ ہاں لوحن. تختی. لوحن و اسود و صبورۃ. لوحن و اسود صبورۃ یا صبورۃ اسود. صرف صبورۃ پیچھے ہم نے پڑھا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے صبورۃ کہتے ہیں. جی. بلیک کو تو اسود کہتے ہیں. نہیں یہ بلیک نہیں نا، یہ بات پڑی ہے. بلیک بورڈ کی بات ہوگی. بلیک بورڈ کا نام پورا صبورۃ ہے. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. آپ نے کسی پڑھا ہے حق کون کیا نہیں سکتا ہے. یہ تختہ سیاہ، ٹھیک ہے، اس کا نام ہی تختہ سیاہ ہے. بلیک بورڈ. جی. چلے بھائی آگے ہم پڑھتے ہیں. سبق نمبر ہے ہمارا، جی برہان بھائی، سبق نمبر ہے 8واں. جی حضرت. یہ جو ہم مظاہرے ہم نے شروع کیا نا اسی سے ہی ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی مظاہرے آپ کا یاد ہے تو یہ بھی آپ کو یاد ہے. یکر وہ پڑھتا ہے جسے آپ نے پڑھا یدریبو یدریبان. آج آپ نے گردانوی مسئلہ پڑھی تھی. جی حضرت. ہاں. اچھا حضرت اس میں یک را ہے نا، ہم نے تو ریب لو پڑھا ہے نا. ہاں تو جو ہاں جی یہ نا ہے، یہ جو ہے نا تیسرے نمبر پر جی جی ید ریبو. ید ری را جو ہے نا یہ تیسرے نمبر پہ ہے نا. جی جی تیسرے نمبر والے پر کبھی زبر کبھی غیر کبھی پیش آتی ہے. ٹھیک ٹھیک.
سیدھا ایک ہی ہوتا ہے، صحیح، فائد کا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہے یکرو، اور بعض ہوگا ینصرو جی ٹھیک، اور یضربو، ٹھیک ہے، تینوں سیگے واحد مذکر غائب کے ہیں، مانا تو بالکل، ہوگا ان کا، لیکن سیگے وہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک، تو اس میں یہ کہ باب میں ان کے 6 باب ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کہیں اب 6 باب کیسے بنتے ہیں، اتنے آپ نے بات شروع کی ہے، 6 باب ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک بر زبر، ایک پر زیر، ایک پر پیش، 3 ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی پر بھی کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، تو 6 ہو گئے اس طرح، جی ٹھیک، اس طرح تب کرو تو پڑھتے ہیں، ٹھیک کرو تو ٹھیک ہے، پڑھو، فی مناسب میں حال منا کیا ہوتا ہے، نام جی ہاں ہوا وہ، ٹھیک ہے، ہوا وہ، یہ ضمیر برقو میں یقرأ زید، یقرأ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، زید پڑھتا ہے فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں، اس کتاب میں نہیں کہیں گے ابھی، ہاں سمجھ آئیے، اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، کیونکہ یہ غائب کا سیگا ہے نا، تو اس کی طرف نہیں پڑھ رہی ہے، زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، میں نے کہا زید اس کی کتاب میں پڑھتا ہے، زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، تک کرو تم پڑھتے ہو فی کتاب اپنی کتاب میں، اکرو میں پڑھتا ہوں فی کتاب اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ پیچھے انہوں نے آپ کو ہی پڑھا، کی پڑھا، بھی سارا پڑھ کے یاد بتایا، اقرا پڑھ فی کتاب اپنی کتاب میں، حل تک کرو کیا تم پڑھتے ہو فی کتاب اپنی کتاب میں، نام جی ہاں اکرو میں پڑھتا ہوں فی کتاب اپنی کتاب میں، وہ یکرو وہ پڑھتا ہے فی کتاب اپنی کتاب میں، حل وہ یکرو فی کتاب، کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، نام جی ہاں وہ یکرو فی کتاب اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، حل تک کرو فی کتاب، کیا آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں، نام جی اکرو کی کتاب اپنی کتاب میں، سمجھ آ رہی ہے؟ جی حضرت سمجھ آ رہی ہے، بس ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی، آج آپ کی نا آواز مائک میرے خیال ہے تھوڑا یعنی دبی ہوئی ہے، پھر میرے خیال ہے ریکارڈنگ میں بھی شاید صحیح نہ آئے۔ ہاں وہ جو ہے نا وہ سیٹنگ نہیں ہوئی ابھی نا اس جی کی، جی اپنا ٹھیک، شام کو پتہ نہیں گڑبڑ ہو گئی، یہ میں موبائل سے پڑھ رہا ہوں، اچھا ٹھیک سر، ٹھیک، ہاں سسٹم سے نہیں پڑھ رہا نا، دکھا رہا سسٹم سے اور پڑھ موبائل سے رہا ہوں، جی تو ٹھیک وہ ٹھیک، مائک کا مسئلہ بن گیا اس کے، اچھا حال تک حال اکرو فی کتابی، کیا میں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں، نام جی ہاں تکرو فی کتاب تم اپنی کتابیں پڑھ رہے ہو، حل صدیقوں کے یکرو فی کتاب، کیا تمہارا دوست اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے، نام جی ہاں صدیقی میرا دوست یکرو پڑھتا ہے فی کتاب اپنی کتاب، انا اکرو فی کتاب میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، انت تکرو تم پڑھتے ہو فی کتاب اپنی کتاب، حال زید کیا زید یکرو پڑھتا ہے فی کتاب اپنی کتاب میں، نام جی ہاں زید یکرو پڑھتا ہے فی کتاب، اقرا اقرا پڑھ فی کتاب اپنی کتاب میں، نام جی اقرو فی کتاب اپنی کتاب میں، یہ میں دوبارہ سنوں گا آپ سے، اس لیے میں نے پھر پڑھ لیا ہے، یہ اب آپ نے پڑھ کے مجھے بتانا ہے، یہ والا بھی اور یہ بھی پڑھ کے بتانا ہے آپ نے، اور اس کی آپ نے تمرین کرنی ہے، یہ پریکٹس ہے، بہترین ہو گئے۔ آج چونکہ بارش ہو رہی ہے تو کافی دوست اس وجہ سے نہیں آئے، بجلی بند، ہمارے یہاں بھی بجلی بند ہے، میں اس لیے فرار ہوں، چھٹی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے دوست ہے، مختصر اس کو ہم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سبق آپ نے اس کو دیکھے، جی شاہزن اسم کی علامات کیا ہیں، کچھ بتائیں گے؟ جی حضرت، اسم کی جو علامات ہیں وہ ہیں الف لام شروع میں آئے، شروع میں حرف جر آئے، آخر میں تنوین آئے، آخر میں گول تا آئے، اور جی یہ 4 علامات ہیں، جی ٹھیک ہے، کل کتنی علامات ہیں؟ 7۔ 7 تو نہیں ہے، 7 نہیں ہے، نہیں 7 نہیں ہے، اسم کی تو 7 علامات پڑی تھیں شاید۔ لکھا ہوا ہے، جی بران بھائی، جی حضرت 11 تھی، ہم نے 6 پڑھی تھی، پہلی 6 آپ نے فرمایا تھا کہ بس یاد کر کے آنا، اچھا ہاں جی، اس میں پہلی تھی کہ شروع میں الف لام آئے یا حروف جو 17 ہیں ان میں سے کوئی آئے،
اور آخر میں تنوین آئے اور مصغر آئے اور جیسے چھوٹا، اور اس کے علاوہ حضرت تنوین بھی بتا دیا، الف لام بھی بتا دیا، اور مسند الیہ. ہاں جی یہ تھی، اب آواز یعنی کلیئر، چھ ہو گئی. آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ہاں جی دوبارہ سناؤ حضرت. نہیں میں پوچھ رہا تھا کہ اچھا آواز ہاں جی حضرت ٹھیک. حضرت آپ کی آواز چلی گئی. سب کے شاید انٹرنیٹ ایشو آ رہا ہے. ہاں جی شاید میں نے کہا شاید مجھے نہ خالی گئی ہو. آپ کو بھی نہیں آ رہی شاہزن بھائی؟ جی کیا گیا آگے. کیوں نہیں آواز آ رہی؟ یہ حضرت صاحب اب آئیے آواز. جی اچھا 11 علامات تھی. آپ کی آواز دوبارہ چلی گئی. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. جی اس کی جو علامات تھی وہ 11 تھی، ان میں سے کچھ سنائیں قرآن بھائی. جی حضرت میں دوبارہ سناتا ہوں. 11 میں سے ہم نے 6 پڑھی تھی. نمبر 1 تھی کہ تنوین کا آنا شروع میں، تنوین کا آنا. نمبر 2 الف لام کا آنا. نمبر 2 کہ تنوین ہونا. نمبر 3 یہ مضاف مسند الیہ ہونا. نمبر 4 مصغر ہونا. نمبر 5 مضاف مسند الیہ ہونا. ٹھیک ہو گیا. چلے اب ہم آگے چلتے ہیں. جی نمبر 7 ہے منصوب. منصوب ہونا، ٹھیک، کسی شہر کی طرف، جیسے مکی ہے، مدنی ہے، بغدادی ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب ہونا. اچھا نمبر 8 تسنیہ ہونا. نمبر 9 ہے جمع ہونا، ٹھیک ہے. اور نمبر 10 ہے موصوف ہونا. 11 ہے آخر میں تا متحرک ہونا. پلیز بران بھائی اس کو ریپیٹ کریں. جی حضرت نمبر 7 ہے منصوب ہونا، جیسے مکیون، مدنیون یا بغدادیون. نمبر 8 ہے تسنیہ ہونا، یعنی 2، جیسے رجولانی، عالمانی. نمبر 9 ہے جمع کا ہونا، جیسے رجال. نمبر 10 ہے موصوف ہونا، جیسے جاء رجل عالم. نمبر 11 ہے آخر میں تا متحرک کا ہونا، جیسے داربۃ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس کو آپ نے یاد رکھا. اب ہم آتے ہیں سر پہ باہر. جی گردان سنائیں شاہزین. جی فعل مضارع معروف
يضربوا يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن اضرب نضرب. يضرب مجهول بھی سنو. جی جی يضرب يضربان يضربون تضرب تضربني. مجهول ہوگا یضرب جی یضرب مجهول ہوگا جی 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 يضرب یضرب یضرب جی جی يضرب يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربن تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربن اضربون اضرب. جی برہان بھائی. جی یدربو یدربانی یدربون تدربو تدربانی یدربنا یدرب تدربو تدربانی تدربون تدربین تدربانی تدربنا ادربو ندربو. پھر حضرت مجہول یدربو یدربانی یدربونا تدربو تدربانی یدربنا تدربو تدربانی تدربونا تدربین تدربانی تدربنا ادربو ندربو. اضربو اضربو شاباش. جی راشد صاحب چلے گئے. ٹھیک ہے تو اب اس کا کل آپ نے یاد کرنا ہے ینصرو اور ینصرو. ینصرو مارو اور ینصرو مجہول. ٹھیک ہے جی. اور سامعہ یسمعو یسمعو اور یسمعو. ٹھیک ہے برہان بھائی. جی حضرت سامیہ کا یسمعو یسمعو معروف اور یسمعو مجہول. ٹھیک یسمعو اور یسمعو. حضرت جی آپ نے کون سی یضرب گردان ہاں یدرب ہو گیا گردان. جی یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربون تضرب تضربان تضربون یضرب یضربون اضرب تضرب. شاباش شاباش. یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربون تضرب. یدرب ہوتا ہے یدربو یدربان یدربونا. جی یضرب یضربان یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون یضرب اضرب نضرب. جی میں نے اب 2 گردانیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ایک ہے سامع یسمعو. ٹھیک ہے یسمعو یسمان یسمعون. ٹھیک ہے جی. اور دوسری ہے ینصرو. یہ 2 اس لیے کر کے آئیں گے آپ نے. اچھا حضرت بس ایک بات اس میں بس گزارش یہ ہے جیسے ہم نے یدربو اور یدربو اب جی یدربو کا جو را ہے یعنی جو تیسرا حرف ہے اس پہ زبر ہے اسی جی طرح جو دوسرا باب آپ نے فرمایا ینصرو اس میں ینصرو اس میں بھی زبر ہی آئے گا مجہول میں. جی جی مجہول سیم ہوگا سب کا. اچھا بس ٹھیک ہے. سامیہ جیسے آپ نے فرمایا یسمعو اور یسمعو. یسمعو مجہول سیم آ جائے گا. اچھا مجہول سے ٹھیک. چلے شاباش. وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان. جی برہان بھائی پڑھیں. جی حضرت وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان. مسئلہ نمبر 1 پاخانہ پیشاب ودی مزی منی کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلنے وضو جاتا رہے گا. مسئلہ نمبر 2 مرد کا خطرہ نہیں ہوا ہے اور سراغ سے ان چیزوں میں کوئی چیز نکلی مگر ابھی بھی خطرے کی خال کے اندر ہی ہے جب بھی وضو ٹوٹ گیا. جی شاہزین بھائی نے کچھ پوچھنا ہے حضرت. جی شاہزن صاحب. جی حضرت یہ پہلے والے مسئلے میں اگر آپ ترجمہ فرما دیں کہ وہ کیا ہے. جیسے ودی مجھے نہیں پتا کیا ہے, پتھری سمجھ جاتے ہیں اور کیڑا, یہ ساری چیزیں اگر بتا دیں. کیڑا تو پتہ ہے نا کوئی کیڑا نکل آئے. اچھا کیڑا وہ ہے, ٹھیک ہے. جی. اور پاخانہ پیشاب پتہ ہے. ودی اور مزی. ودی نہیں ودی اور پتھری, مزی کا پتہ ہے.
ہاں پتھری اور پتھری نہیں نکلتی چھوٹے پیشاب سے بڑے پیشاب سے، کہتے ہیں اس کو پتھری آ گئی ہے، چھوٹی پتھریاں نکلتی ہیں اچھا پیٹ میں پتھری ہو جاتی ہے نا، اچھا اچھا، جی جی، وہ بیماری ہو جاتی ہے۔ بیماری اس کی وہاں سے پھر کسی دوائی کی وجہ سے یا ایسی وجہ سے پھر وہ نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھر سٹ ہو جی میں جاتا سن۔ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور ودی؟ ہاں ودی، ٹھیک ہے جی، یہ پیشاب کرنے کے بعد جب چیزیں آتی ہیں نا، چھوٹا پیشاب کرے نا، اس کے بعد کچھ کچرے رہ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ودی۔ اچھا 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 اچھا، اس سے بھی وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، جزاک۔ آگے 21 نمبر مسئلہ۔ ہاں جی، مسئلہ نمبر 3، یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے جب بھی وضو جاتا رہا۔ ہاں جی، مسئلہ نمبر 4، عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، ناقص وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ ہاں یعنی کہ عورت کے آگے خالص رطوبت جو بے آمیز خون نکلتی ہے وہ ناقص وضو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک، آگے مسئلہ نمبر 5، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی تو وضو جاتا رہا۔ ہو جاتا رہا ہاں جی، مسئلہ نمبر 6، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ جی۔ اچھا حضرت، یہ مطلب پیٹ سے اگر ہوا نکل گئی، اس میں یہ ہے کوئی زخم کی وجہ سے؟ ہاں پیٹ میں ایسا کوئی زخم جی ٹھیک، گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہاں سے کوئی انہوں نے نالی صحیح، لگا لی اور ہو گیا۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، مسئلہ نمبر 7، عورت کے دونوں مقام پر پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، جب ری آئی تو احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی۔ جی جی مسئلہ نمبر 8، جی جی راشد صاحب جی حضرت، یہ آگے سے ہوا نکلنے کا مسئلہ جو میں نے پڑھا ہوا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے ہوا نکلی ہو، تو یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے اور کسی اور چیز کی بات ہو رہی اسی کی بات ہو رہی ہے؟ جی، اس کے لیے حکم یہاں پہ کیا ہے کہ وضو تو نہیں جائے گا نا، کیا حکم ہے؟ ہے۔ یہ حضرت، یہ کچھ تھوڑا سا سمجھا نہیں میں، یہ مطلب ہوا تو آگے سے کیسے خارج ہوگی؟ ہوتی ہے خارج، اچھا ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ نکلا ہے لیکن اصل میں ہوا ہوتی ہے۔ پیشاب کا ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، جب آپ جی چیک جی، کریں گے نا پیشاب نہیں ہوتا، اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اس سے نہیں ٹوٹتا، صحیح ہے۔ ہاں جی حضرت بڑھو، مسئلہ نمبر 8، جی ہاں جی، اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی اور پھر اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 9، حکنا لیا اور دوا باہر آ گئی اور کوئی چیز پخانہ کے مقام پہ ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ ٹھیک۔ حضرت یہ حکنا کیا ہوتا ہے؟ اتنا کوئی دوائی؟ دوائی ہوتی ہے جو پاخانہ کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، مسئلہ نمبر 10، مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی، تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں، مگر جب نکالا تو خون یا کسی نجاست سے تر نکلا، اب وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 11، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں اگر ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا، اگر صرف چمکا یا ابرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا اور مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔
تمام صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے نا اس میں بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بعض دفعہ برش یا مسواک کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر مسواک کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے تو خون آ جاتا ہے کبھی دانتوں میں، اگر بیماری ہو تو وہ تو وضو ہو جائے گا نا؟ وضو ہو جائے گا۔ جی تو آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر وہ خون ہے نا وہ پانی پر کلی پر بھاری ہے، یعنی وہ زیادہ رنگین ہوگی کلی، جی پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اگر تھوڑا بہت۔ اچھا، یعنی اگر وہ دانتوں میں کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 12، اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانا ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، زخم میں گھڑا پڑ گیا اور اس میں کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 14، زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کرے کہ اگر نہ پوچھتا تو یہ بہہ جاتا یا نہیں، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 15، پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 16، آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ یا دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا۔ مسئلہ نمبر 17، زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ یا کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی کٹ کر گرا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 18، کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقص نہیں ہے، اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدے میں گیا اور معدے سے آیا ہے تو ٹوٹ گیا۔ ٹھیک۔ حضرت یہ یعنی کان سے تیل ڈالا تھا معدے تک بھی جا سکتا ہے، مطلب یہ یا نا یہ؟ ہاں ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 19، چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہہ گیا تو وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ دے گا ورنہ نہیں، یہ جیسے آپ نے فرمایا نا، ہم مسواک کرتے ہوئے جب ہی ہو جاتا ہے۔ فائدہ، غلبہ کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، اگر زرد ہو تو مغلوب۔ ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 21، جونک یا بڑی کلی سے خون چوسا، بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا، وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ بڑی کلی، بڑی کلی حضرت کیا ہوتا ہے؟ جو یا جو وغیرہ نہیں ہوتی، ہاں جی، جونک تو جیسے وہ میرے خیال ہے جونکے لگاتے بھی ہیں نا۔ جو کو ایک اس سے بڑا ہوتا ہے، اس کو رینڈ بولتے ہیں، اچھا اچھا صحیح، وہ موٹے کالے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہاں جی۔ مسئلہ نمبر 22، اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 23، ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ 24، نارو سے رطوبت بہے، وضو جاتا رہے گا، اور ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔ یہ حضرت نارو اور ڈورا کا نہیں پتا۔ 3 نمبر نیچے دیکھیں، 3 نمبر۔ ہاں جی، 3 نمبر میں لکھا ہے ایک مرض کا نام جس میں آدمی کے بدن پر دانے دانے ہو کر اس میں سے دھاگا سا نکلا کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ ہاں جی۔ مسئلہ نمبر 25، اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے ناقص وضو ہے۔ مسئلہ نمبر 26، منہ بھر کر قے کھانے یا پانی یا سفرہ کی وضو توڑ دیتی ہے۔ فائدہ، منہ بھر کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو۔ ٹھیک۔ ہاں جی۔ مسئلہ 27، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 28، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے
جبکہ تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک بھرا نہ ہو. جی شاذ جی حضرت مسئلہ نمبر 27 جو ہے یہ تھوڑا سمجھا دیں، سمجھ نہیں آئی. ہاں بلغم ٹھیک ہے، وضو نہیں توڑتی. بلغم ہوتا ہے نا، جی جی بلغم. ہاں جی جی اگر الٹی آ جائے، بلغم نکلے تو اسے وضو نہیں توڑے گا. پے کیا ہوتا ہے؟ کیا الٹی؟ الٹی اچھا وومٹ. جی جی الٹی. جی. مسئلہ نمبر 29. پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف کیا میں آیا. اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا، اور اگر وہ پانی نجس ہے اور اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا، جیسے بعض دفعہ وہ کھانے یا پینے میں اڑ جاتا ہے، اور نکل آیا تو وہ ناپاک ہے اور نہ اس سے وضو جائے. دوبارہ دیکھیں اس کو، اس مسئلے کو دوبارہ پڑھیں. ہاں جی. پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، ٹھیک ہو اب گیا. وہی پانی صاف شفاف کیا میں آیا، اگر ہاں، منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا. منہ بھر ہے تو وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ ہاں. گیا. اچھا. اور وہ پانی نجس ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حضرت ہو گیا آدھا حصہ. اب ہاں دوسرا حصہ یہ ہے، اگر سینے تک پہنچا تھا، مطلب معدے تک گیا ہی نہیں تھا کہ اچھو لگ گیا، جیسے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے اور نہ اس سے وضو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی. مسئلہ جی 30 پڑھ لوں حضرت؟ ہاں جی. ہاں اگر تھوڑی تھوڑی چند بار کہہ آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے تو ایک ہی متلی سے تو وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور کہہ آئی اور دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں، مگر دونوں کو جمع کی جائیں تو منہ بھر ہو جائے تو یہ ناقص وضو نہیں. پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے. چلے ٹھیک ہے. چلو چلو جی ٹھیک ہو ٹھیک. گیا. ٹھیک. کیا بات.